یہ دل بھی عجیب ہے اکثر کمال کرتا ہے، جواب جن کا نہیں وہ سوال کرتا ہے۔ پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انیسہ ستی کا السلام علیکم۔ عمران خان کو جیل میں 2 سال ہو گئے۔ جس ثابت قدمی سے انہوں نے جیل کاٹی اس پر ان کے مخالفین بھی داد دینے پہ مجبور ہو گئے، لیکن تحریک انصاف ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی کامیاب تحریک چلانے میں ناکام رہی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب صفدر زمان ستی صاحب۔ بہت شکریہ سر، تحریک انصاف کے رہنما ہیں آپ۔ اور اسی پہ تجزیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آغا ساجد شاہ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ ہم بات کریں گے 5 اگست کے حوالے سے۔ 5 اگست کو تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسد کیسر نے کہا ہے کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا، کسی صورت بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور عمران خان نے اس کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کو دے دی ہے۔ اسی حوالے سے سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلام آباد میں تو آپ کو جلسے کی اجازت فی الحال تک نہیں ملی، تو مزید آگے کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیسہ بہن آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام، اپنی پارٹی کے جو میسیج ہے وہ عوام تک پہنچا سکوں آپ کے چینل کے تھرو۔ ایکچوئل میں ہماری پارٹی نے لاہور میں بھی اپلیکیشن دی تھی اور اسلام آباد میں بھی، لیکن ہمیں اجازت تو نہیں مل سکی، لیکن لاہور میں بھی انشاءاللہ کل پروگرام ہوگا۔ ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز وہ انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے، اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں وہ اپنی اپنے ضلع کے اندر اپنی اپنی تحصیلوں کے اندر بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ آج سے 2 سال قبل اس ملک کے عظیم قائد عمران خان صاحب کو بے گناہ قید کیا گیا، آج بھی وہ جیل کے اندر ہیں، اور آج تحریک انصاف کے ورکرز پورے پاکستان کے اندر سراپا احتجاج ہے۔ جیسے آگے آپ نے کہا کہ شاید یہ تحریک اس طریقے سے نہیں چل سکی، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 نومبر کو آپ دیکھیں جس تعداد میں لوگ ہمارے نکلے، بڑی تعداد میں لوگ ہمارے پورے پاکستان سے اسلام آباد پہنچے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، کتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا، کتنے ہمارے لوگ آج بھی جیلوں کے اندر بے گناہ موجود ہیں، اور الحمدللہ آج بھی تحریک کا ورکر سر انہوں نے قانون کو تو ہاتھ میں لیا تھا نا۔ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف، جب میں ایک آپ کے سامنے ایک ورکر بیٹھا ہوں، جنرل سیکرٹری ہوں ڈسٹرکٹ مری کا، آپ کو بالکل دعوی سے کہتا ہوں کہ میں نے 15 سال کی عمر میں سیاست میں حصہ لیا، اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضلع راولپنڈی کا پہلا پریزیڈنٹ رہا، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت بالکل پورے اگر پنڈی ضلع اور اسلام آباد اور مری کی اگر بات کریں تو 2 4 5 6 8 لوگ تھے، ہم زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگ تھے، لیکن ہم نے اس لیے پارٹی جوائن کی تھی کہ ہماری پارٹی کا نعرہ یہی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی۔ سر اگر آپ کی پارٹی کے لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے تھے تو وہ کون سے لوگ تھے جو تحریک انصاف کے نام پہ وہ قانون ہاتھ میں لے رہے تھے؟ دیکھیے خان صاحب نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ جو اگر ایسے لوگ ہیں تو آج کل تو فوٹیجز ہر جگہ موجود ہیں، وہ نکال لیں، دیکھیں وہ کون لوگ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، تحریک انصاف کے اندر پرامن لوگ ہیں، تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ اس ملک کے اندر امن و امان، اس ملک کے اندر انصاف، قانون اور آئین کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، اور نہ ہم کسی ورکر کو کہتے ہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ سر احساس اداروں کی طرف بڑھنا قانون ہاتھ میں لینے جیسا نہیں تھا؟ دیکھیے اس میں یہ بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ بارہا بیان دیا گیا ہے ہمارے پارٹی کی سینئر قیادت کی طرف سے کہ وہ فوٹیجز نکالیں جس میں ہمارے لوگ ہیں تو ان کو سزا دیں، لیکن بے گناہ لوگوں کو آج مجھے بتائیں، جس طریقے سے آج سے چند دن پہلے 108 آدمی کو انہوں نے نائل بھی کیا ہے اور 10 سال کی سزا دی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کی آپ دیکھ لیں، کتنے اور لوگ ہیں جن کے تعلق ہی نہیں تھا پی ٹی آئی کا، وہ تو بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ تو یہ بے گناہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے اس وقت ان کا تعلق ہی نہیں تھا، لیکن جن کا تعلق تھا، جن کی فوٹیجز منظر عام پر آئی اور ان کو سزا دی گئی، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی تھے نا۔ دیکھیں یاسمین راشد صاحبہ ہماری بزرگ خاتون ہیں، اور وہ ہماری پاکستان کے اندر اگر میں یہ کہوں تو خواتین میں سینئر اس ٹائم پولیٹیشین ہیں۔ آج ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، وہ تو گاڑی کے اندر وہ اوپر گاڑی کے اوپر کھڑی ہیں اور وہ لوگوں کو منع کر رہی ہیں کہ نہیں جانا اس سائڈ پہ، تو وہ بھی بیچاری آج سزا بھگت رہی ہیں۔ انہیں کس چیز کی سزا دی؟ پورا پلان تھا اور نشانہ عمران خان تھا، تحریک انصاف۔ پلان کس کا تھا؟
بس یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جو آج ملک کے اندر دو خاندان مسلط ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, معیشت تباہ کر دی ہے. آج آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر جو بے روزگاری, امن و امان تباہ ہے, کس نے کیا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آج اس ملک کے اندر کون قابض ہے؟ وہ لوگ قابض ہیں جو پچھلے تقریباً 35 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہیں. وہی لوگ یہ سارا پلان انہوں نے کیا اور تحریک انصاف کو انہوں نے سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ تحریک انصاف پہلے سے زیادہ آج مضبوط ہے. آج دیکھیں 9 مئی کے بعد جس طریقے سے ہمارے ورکرز کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے, ہمارے ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے پہ 14 FIR ہوئی ہیں, میں 14 FIR فیس کی ہیں, اور آج مجھے فخر ہے کہ آج آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. پچھلے سال آج سے 2 سال پہلے جس خان صاحب 5 تاریخ کو گرفتار ہوئے تو میں اس ٹائم بھی جیل میں تھا, میں گرفتار ہو گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, ہم ملک میں انصاف کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو اگر ملوث ہے اس کو سزا ہونی چاہیے, لیکن بے گناہ لوگوں کو سزا نہیں. کس جگہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا تھا سر؟ دیکھیں مجھے تو کوٹلی ستیا میں میرے ساتھ 3-4 اور دوست تھے, جس میں ہمارا یوتھ کے نوجوان تھے, قاصد ستی تھا, مظہر بھائی ہیں وہ باہر ہیں, اسی طریقے سے طارق عزیز صاحب ہیں. ہم لوگوں کو کوٹلی ستیا میں ہم نے اس ٹائم بھی احتجاج کیا تھا جب مطلب کوئی لوگ باہر نکلنا پرامن احتجاج تھا, پرامن احتجاج ایک سائڈ پہ. اور آج بھی انشاءاللہ کل جو ہمارا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہوگا, لیکن لوگ آپ دیکھیں گے یہ کہتے ہیں لوگ پہلے سے 10 گنا زیادہ نکلیں گے. اور ہماری اس دفعہ تیاری بھی اچھی ہے, لوگوں تک ہم نے خان کا پیغام پہنچایا ہے, لوگ تیار ہیں. لوگ اب اس ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے, آپ یقین کریں کہ ہمیں اپوزیشن کرنا ہی نہیں دیتے. میں اگر کوئی بیان دے کے جاؤں گا, بعد میرے پر ایک اور FIR ہو جائے گی یا گرفتار کر لیں گے, کیونکہ پاکستان میں تو یہ ابھی جو اپوزیشن کے ساتھ جو ابھی سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان کے اندر چینی کا کیا ریٹ ہے؟ بنیادی چیزوں کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالتا. آج چینی 200 سے زیادہ ابب ہو چکی ہے, 200 روپے کلو ہے, لیکن بہت ساری جگہ مارکیٹ میں مل بھی نہیں رہی. PTI کے دور میں جب 85-90 تک گئی تھی تو یہی اپوزیشن یہی شور اور احتجاج کر رہی تھی. آپ بجلی کے بل دیکھیں, چھوڑیں اس چیز کو, آپ بجلی کے غریب آدمی, یہاں ہم جو گورنمنٹ ملازم ہے, یہ کوئی مزدور ہے, وہ اپنے گھر کا کیسے خرچہ مینج کرے گا؟ مجھے بتائیں, جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے وہ 50 ہزار میں 20 ہزار بجلی کا بل دے گا, 10 ہزار گیس کا بل دے گا, اور مہنگائی آپ کے سامنے, اسکول کے بچوں کی فیس کیسے وہ دے گا, اور گھر کا چولہا کیسے جلائے گا؟ تحریک میں آپ لوگ یہ نیریٹو لے کے بھی نکل رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ہمارا بنیادی طور پہ ہے نا, ہم نے اپوزیشن کرنی ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے تو اپنی عوام کی بات کرنی ہے. جو ہمارے لوگ پیسے ہوئے ہیں ہم نے ان کی بات کرنی ہے. ہم نے اپوزیشن یہ کرنی ہے کہ اس مہنگائی کے خلاف کون بولے گا, یہ بجلی کے بلوں کے خلاف کون بولے گا. ہمارے تو زبان بند کرنے کی بے شک یہ کوشش کریں, لیکن ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ہم اپنے عوام کی بھی بات کریں گے, ہم آئین قانون کی بھی بات کریں گے, ہم عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی بات کریں گے. اور اس پاکستان میں ہماری دعا ہے کہ یہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو اور اس ملک میں انصاف ہو. ٹھیک ہو گیا. صاحب آپ مجھے بتائیے گا, جب اسد کیسد نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی, ہم پرامن احتجاج کریں گے, تو حکومت انہیں احتجاج کرنے کی یا کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس حوالے سے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کس آئین اور قانون کی یہ بات کر رہے ہیں. اگر آئین اور قانون کی بات کرنے تو مجھے یہ پہلے بتائیں اس احتجاج کا مقصد کیا ہے. کیا بے روزگاری, مہنگائی, لا اینڈ آرڈر سچویشن, یا عمران خان کی رہائی؟ ٹھیک ہے. اگر تو لا اینڈ آرڈر سچویشن اور بے روزگاری اور مہنگائی کی بات ہے تو جسٹیفائڈ ہے, اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر بانی PTI کی رہائی کی یہ بات کرتے ہیں تو پھر کون سا آئین اور قانون؟ آئین جسٹیفائڈ نہیں ہے. نہیں, آئین اور قانون ہی تو ہے کہ جس نے ان کو سزا دی, جس نے ان کو بیہائنڈ دی بارز رکھا ہوا ہے. اگر آپ اسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے, لاسٹ ٹائم آپ کے شو میں ایک گیسٹ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی اس پارلیمنٹ پہ ہم اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ اسی پارلیمنٹ کے لیے اگلے جلسے کے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹارگٹ کیا ہے. ان سے ہی میں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی تحریک کو لنک کس طرح کر رہے ہیں, آپ کی تحریک کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے. کیا بانی PTI باہر آ جائیں تحریک ختم ہو جائے گی؟ کیا بانی PTI باہر نہیں آئیں گے تب تک تحریک چلتی رہے گی, یا اس کے علاوہ بھی کوئی نیریٹو ہے؟ مجھے تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000, 50,000 یا لاکھ روپے میں کہتا ہوں کر لیں, لوگوں کا ٹولہ یعنی کسی بھی دور میں روڈ پہ آ جائے تو آئین اور قانون ختم, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عدالتوں کے فیصلے ختم, اور بندے کو رہا کر دیا جائے. از دیٹ پاسبل؟ از دیٹ جسٹیفائڈ؟ یہ کہتے ہیں مجھ پہ 14 FIRs ہیں, ہم نے قانون فیس کیا ہے, آئین فیس کیا ہے, آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ سر کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اگر جلسہ کرنا چاہے
اور پورا من جلسہ کرنا چاہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے. پہلی بات ہے 2 ایشوز ہیں, ایک تو سیکورٹی ایشوز آ رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن خود انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے اندر جو وہ کسی چھپے ہوئے نہیں ہے. کل کو کوئی بھی حملہ ہوگا, کوئی بھی خدا نخواستہ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے پر امن جلسہ, مثالیں سامنے ہیں, کتنی بار آزمائیں گے؟ جب ان کو گیٹ پہ نہیں روکا جاتا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ماریں گے تو آپ ذرا بھڑکیں گے مزید, تو آپ کہتے ہیں کہ پری پلانڈ تھا, ہمیں اندر گھسایا گیا. آئے تو آپ تھے نا جی. اور جب روکا جاتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 26 نومبر کو, تو پھر کہا جاتا ہے کہ ربڑ کی گولیاں ماری پہلے, پھر فائر کر کے شہید کر دیا گیا. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ریڈ زون میں داخل ہوں, آپ کو منع کریں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوں, آپ کو منع کریں تو ہمیں منع کیا گیا, نہ منع کریں تو آپ کہتے ہیں یہ پلانٹر تھا. جلسے کرتی رہی ہے ہر دور میں اپوزیشن پارٹی جلسے چاہے وہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں, آپ نون لیگ کی بات کر لیں, آپ پی ٹی آئی کی بات کر لیں, اپوزیشن جلسے کرتی رہی ہے. یہ ساری سچویشنز پہلے بھی تھی, سیکورٹی کے خطرات پہلے بھی تھے. جلسہ اور دھرنا, روڈ بلاکنگ, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. آپ ان سے پوچھیں کیا ہر میٹنگ کے اندر انہوں نے روڈ بلاک کرنے کی بات نہیں کی؟ کیا ان کا پلان یہ نہیں ہے کہ ہم سسٹم کو روک دیں گے؟ کیا ان کے جو پہلے جو 9 مئی والے واقعے ہوئے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا, ان کی فوٹیج موجود ہے, اندر نہیں جانا. ان کی یہ بھی فوٹیج موجود ہے کہ جاؤ جلاؤ گھرا دو مار دو, یہ بھی ہے نا کہ آج چھوڑنا نہیں ہے, کور کمانڈر کے ہاؤس کو چھوڑنا نہیں ہے, آج یہ کرنا, آج یہ کرنا, وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ اعتراض ہے, جلسہ کریں, جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, کنٹیسٹ ہونا چاہیے, جمہوری نظام آنا چاہیے, لیکن جمہوریت آئے, بدماشی نہیں. آئین اور قانون کی پابندی کریں, اس کے مطابق اس کے اگر یہ اس چیز کی گارنٹی اور شیورٹی دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ یہ چیز آپ سے کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. 26 نومبر کو بار ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سنگجانی رک جائیں, یہ نہیں رکے, یہ سنگجانی کراس کیا, گولڈا موڑ کراس کیا, ہرڈلز توڑی, یہ ڈی چوک تک پہنچ گئے. تو اب آگے ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کیا پر امن جلسہ ان کا ٹارگٹ تھا؟ تو جواب ہے بالکل ایسا نہیں تھا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر تو یہ پر امن جلسہ کریں تو ضرور ان کو اجازت ملنی چاہیے. اسلام آباد میں اور لاہور میں آپ لوگ ایک اجازت مانگ رہے ہیں, وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جلسے کی اجازت ہے, دھرنے کی اجازت ہے, اسٹے کرنے کی کچھ دنوں کے لیے اجازت ہے. کس چیز کی اجازت ہے آپ لوگ مانگ رہے جو آپ کو نہیں مل رہی؟ دیکھیں آغا صاحب نے بات کی کافی لمبی چوڑی ہماری پارٹی کے حوالے سے. میں یہ بالکل واضح کرتا چلوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہی ہے. ملک کے اندر آئین ہوتا, ہم نے اسلام آباد میں اپلیکیشن دی کہ ہمیں 2 یا 3 گھنٹے کے لیے ٹائم دیا جائے, ہم جلسہ کریں. ہم جلسہ نہیں کر سکتے, 2 سے 3 گھنٹے جلسے کے لیے مانگ رہے ہیں. ہم لاہور میں ہم نے اپلیکیشن دی کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے, جلسے کے لیے ٹائم رکھ لیں, ہمیں اجازت نہیں مل رہی. تو پھر ہم کیا کریں آپ مجھے بتائیں. ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. ہمیں اس ملک کے اندر اگر عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا, ہمیں اگر جلسوں کی اجازت نہیں ہے, تو ہم نے احتجاج, ہم پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں. آپ کو جلسوں کی اجازت ضرورت کب ہے؟ کہاں پہ ہے مجھے اجازت نہیں ملی تو آپ نے پھر بھی آپ نے اناؤنس کر دیا کہ فلاں فلاں جگہ جلسے ہوں گے, آپ کو ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں کیوں ضرورت نہیں, ہم اپوزیشن میں نہیں نہیں, ہیں. پاکستان کی تاریخ اٹھائیں نا آپ مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان کر دی جلسے پھر بھی اب میری بات سنیں, اجازت نہیں کیا ملی, پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا؟ تو بالکل غلط کیا تھا. کون انہیں اجازت نہیں ملی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی, حکومت کے دوران فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساری لیڈرشپ جو ہے ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے نا تباہی ہو گئی, ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. انہوں نے ابھی پچھلے عرصے میں اگر انہوں نے یہ سب کچھ کہا تو آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ بھی یہ سب کچھ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے نا. لیکن یہ انہوں نے کہا انہوں نے غلط کیا, انہوں نے کہا انہوں نے غلط کیا, کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس کو فالو کریں. دیکھیں پاکستان کے اندر واحد ہمیں انصاف کی امید تھی عدلیہ پہ, وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. نہیں ملا ہمارے پاکستان کے اندر اعتبار نہیں ہے نا. نہیں اعتبار ہے, ایسا نہیں ہے. عدلیہ کے اندر اچھے بہت اچھے ہمارے ججز موجود ہیں, اور کچھ ججز اگر عدالتوں کے فیصلے آپ کے خلاف ہیں, آپ کے پاس آپشن تحریک بچتی ہے. جی اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا بچتا ہے مجھے بتائیں. آپ کے پاس ہم گھروں میں بیٹھ جائیں, اپیل کا آپشن نہیں ہے. اپیل کر رہے ہیں نا, احتجاج کی ضرورت. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, آپ نے نمبر گیم کرنی ہے, نمبر گیم والی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا دوبارہ سے وائلیشن کرنی ہے, دوبارہ سے 9 مئی پاکستان کی. اچھا مجھے آغا صاحب اب یہ بتائیں, پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا الیکشن بتائیں کہ جس الیکشن میں ایک جماعت کو اس کا نشان بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے,
اس کے کینڈیڈیٹ کو جلسہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا, ساری وجوہات ریکارڈ کا حصہ ہیں. سنیں تو صحیح نظر, اور اس کے کینڈیڈیٹ کو اپنے حلقے میں بھی نہیں جانے دیا جاتا, پھر بھی وہ بھاری اکثریت سے جیتتے ہیں, اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے. آپ 17 سیٹیں والے نا, آپ ایک شخص تھا وہ میدان میں بھاگ رہا تھا, اس نے کہا اماں میں جیت گیا ہوں. کیسے جیتا تھا ہی میں اکیلا, میرے کمپیٹیٹر کوئی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں میں جیت گیا ہوں, آپ اپنے آپ کو خود جتا رہے ہیں. سر 17 بھاری اکثریت سے جیت گئے, آپ بار بار اس چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے مجھے آپ بتائیں. دیکھیں اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے, میری بات سنیں, اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے. آپ دیکھیں میں نہیں مانتا عمران خان کو کہ وزیر اعظم ہے, بٹ وہ تھا نا. جی بالکل, میرے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس وقت یہ گورنمنٹ ہے, یا تو آپ کہیں کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں مانتے اور تہس نہس کر دیں اور جلا دیں گرا دیں, یا مر جائیں یا مار جائیں. اس کی قائل ہی نہیں ہے, یا فارمولا پاکستانی ہیں اور آئین اور قانون کی احترام کرنے والے لوگ ہیں. دوسرا فارمولا یہ کہ آپ ان کورٹس کو نہ مانیں. جب بھی کسی کے خلاف فیصلہ آتا تو ڈیفینیٹلی اپیل کا آپشن ہوتا ہے. اسی عدالتوں نے فیصلہ دیا تھا بھٹو صاحب کو, اور وہ پھانسی چڑھ گئے تھے, لیکن انہوں نے یہ حالات کریٹ, وائلیشن اس طریقے سے نہیں کی تھی. تو آپ کے اپیل کے آپشنز ہیں. اس کے بعد اپ کمنگ الیکشنز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے آپ الیکشنز کی تیاری کریں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا ہوا ہے اس وقت کہ ہم خان صاحب کو پہلے بھی کہا تھا لے کے جائیں گے. مجھے فارمولا سمجھائیں کہ آپ کیا عدالتوں کو انڈر پریشر کریں گے, آپ جیل توڑیں گے, آپ کس طریقے سے پانی پی ٹی آئی کو لے کے جائیں گے. مجھے فارمولا سمجھائیں. آج 2 سال ہو گئے. نہیں مجھے سوال کا جواب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں نا. 2 سال سے ہمارا قائد ڈٹ کے جیل کاٹ رہا ہے, وہ ڈرنے والا نہیں. وہ بھی اگر این آر او دوسرے بزدل لوگوں کی طرح این آر او کرتا تو وہ بھی آج ملک سے باہر چلا جاتا, وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن جاتا. لیکن بات صرف وزیر اعظم بننے کی نہیں ہے, بات اقتدار کی نہیں ہے, بات ہے اس ملک کے اندر انصاف کی, بات ہے اس ملک کے آئین اور قانون کی. وہ ملک جو علامہ اقبال, نہیں میری بات تو سنیں سر نا, میری بات سنیں. علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا کہ ایسا ملک ہوگا جہاں انصاف ہوگا, جہاں امن ہوگا, جہاں عدلیہ آزاد ہوگی, جہاں مزدور کی سنی جائے گی, جہاں مظلوم کی سنی جائے گی. کیا پاکستان کے اندر آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟ ہماری میڈیا, ہماری میڈیا جو ہمارے 3 سال گزرے تھے 2019 سے لے کے 2022 تک, یہ سب کچھ ہوا تھا. ہوا نا. اچھا میں بتاتا ہوں, کیا ہوا. آپ سنیں, پاکستان میں اوورسیز میں رہ کے آیا ہوں. آپ یقین کریں سب سے پہلا جو کام خان صاحب نے کیا تھا اس ملک کے اندر صحت کارڈ کا. اچھا آج ہاسپٹل کا آپ دورہ کر لیں تمام یہ راولپنڈی اسلام آباد کے, ہمارے اس صحت کارڈ سے لوگوں کو, جو ہمارے غریب لوگ ہیں, میرے سوال کا جواب نہیں ہے. صحت کارڈ تک تم پہنچ گئے, سوال میرا وہی ہے. کون سا سوال؟ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ان کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے, وہ جلسے کرتی ہیں, وہ جلوس کرتی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن تو نہیں ہے نا. جلسے کی اجازت تو آپ لوگ کو نہیں دی گئی فی الحال تک, تحریک تو آپ لوگوں نے کل سے شروع کرنی ہے, تو پھر آپ کو تحریک کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں لاہور میں بھی آپ کو اجازت نہیں ملی, اسلام آباد میں بھی آپ کو اجازت نہیں مل رہی. جیسے آپ کو بلایا گیا ٹکٹ ہولڈرز کو لاہور بلا لیا گیا ہے, اور ساتھ جو ہے وہ 50 بندہ بھی لے کے جانا ہے, تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کل آپ لوگ لاہور پہنچ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو میں یہاں چینل پہ بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتا, وہ ایک ہماری جماعت کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ کل آپ کو نظر آئے گا شام تک کہ پاکستان تحریک انصاف 2 سال ہمارے قائد کو ہو گئے جیل میں, لیکن آج بھی جو لوگ کہتے تھے کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کا وجود ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ پیغام دیں گے کہ کل جو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج اسے ہم 10 گنا زیادہ بڑھ گئے سامنے آئے عوام کے اندر. آج کسی مزدور سے آپ جی کس طریقے سے پیغام دیکھیں, یہ ساری چیزیں چینل کے اوپر بیٹھ کے تو نہیں ہوتی نا. سر وجہ نہ بتانے کی, کوئی آپ لوگوں پہ ایسا تھریٹ ہے, کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ریپریزنٹیٹیو تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نا کہ اسٹریٹجی کیا کسی کیا ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے. ہم نے میں نے شارٹ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تحصیل جتنے بھی ہیں, تحصیل کی تنظیمیں, ڈسٹرکٹ کی تنظیمیں, اور جتنے ہماری نارتھ کی تنظیم ہے یا جس طرح پنجاب کی تنظیم ہے, انہوں نے احتجاج اپنے علاقے میں کرنے ہیں. سندھ اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں کرنے ہیں. کے پی کے اندر ہماری جتنی اضلاع ہیں انہوں نے اسی طریقے سے احتجاج کرنے. جب ٹکٹ ہولڈرز آپ سینئر رہنما لاہور پہنچ رہے ہیں, جب ان کو ایک مخصوص جگہ پہ بلایا جا رہا ہے, تو جو آپ کے کارکن ہیں جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں, وہ کس کس سرپرستی میں وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ ان کا حوصلہ کون بن رہا ہوگا؟ دیکھیں یہ تحریک انصاف ایک تنظیم ہے, یہ کوئی فیملی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے. یہاں ایک اس تنظیم کے اندر بہترین اس کا تنظیمی سیٹ اپ ہے. ہم ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں دیکھتے, ہمارا ہر ایک ورکر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا سپاہی, وہ ہمیں لیڈ کر رہے گا, ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. جہاں تک تعلق ہے تنظیموں کا, میری بات سنیں, جہاں تنظیموں کا تعلق ہے
تنظیمیں جو کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ لیڈ ایم این ایز ایم پی ایز کا کام نہیں ہوتا, یہ تنظیموں کا کام ہوتا ہے. میں ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری یہاں بیٹھا ہوں تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ کل اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے لوگوں کو نکالنا, احتجاج ریکارڈ کروانا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک شارٹ سا احتجاج ریکارڈ کروا دینا اور اس کے بعد واپس گھروں کی طرف. بالکل ہمارا تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج اس ریکارڈنگ سے عمران خان کی رہائی پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں ہم نے میسج دینا ہے, میسج یہ دینا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیل بھی آج بھی ہے, انہوں نے عدالتوں کو نہیں پریشرائز کرنا. آپ اس چیز کو سمجھے, میں یہ جیل توڑنا یہ نہیں کرنے غلط بات ہے. آئین اور قانون کے ایک اچھا یہ جو روایات ہیں یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہماری روایات نہیں ہے. نہیں میں آئی ڈو ایگری سر, میں تو اس کو پازیٹیو ہی لے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بالکل اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اچھی چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2 دن پہلے یہاں پہ ایک مہمان آئے ہوئے تھے, ان کا ویژن کچھ اور تھا اور ان کا ویژن باتیں کچھ اور تھیں. آج یہ ریپرزینٹیٹیو ان کا ویژن کچھ اور ہے. وہ کہتے تھے قاسم اور سلمان نہیں, وہ کہتے تھے یس یہ چینج بھی ہو سکتی ہے. قاسم اور سلمان کہتے اس لیے گئے وہاں پہ لابنگ کرنے, دوسرے آئے انہوں نے کہا جی وہاں پہ, پھر بیچ میں خبر ہے قاسم اور سلمان نہیں آ رہے, پھر دوبارہ یہ خبر سرکولیٹ ہوئی کہ آ رہے ہیں. دیکھیں قاسم اور سلمان آئیں گے پاکستان, کل احتجاج ہونے جا رہا ہے لیکن ان کا سیاست سے کوئی ابھی اس طریقے سے لینا دینا نہیں ہے. وہ خان صاحب کے بیٹے, کوئی بھی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ اس مشکل میں ہو, 2 بیٹے ہیں, باپ جیل میں ہے, تو بیٹوں نے تو کوشش کرنی ہے. ظاہر بات ہے پارٹی بھی کر رہی ہے لیکن بیٹوں نے بھی کرنی ہے. ظاہر بات ہے ان کے بیٹے ہیں دونوں. تو جہاں قاسم اور سلمان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئیں گے نا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تحریک سے. دیکھیں تحریک کا وہ فیصلہ وقت سے پہلے میں آپ کو یہاں کہہ دوں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, نہیں. ہر ایک چیز کی طریقہ کار ہے. وقت سے پہلے کوئی چیز اگر کہنا تو بعد میں نہیں مناسب نہیں لگتا. لیکن قاسم اور سلمان کی ظاہر بات ہے خان صاحب کے بارے میں جتنے وہ زیادہ ان کو پریشانی ہوگی ہمیں نہیں, کیونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں. لیکن آپ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں, وہ 2 سال سے نہیں کر رہے اپنے ایریا میں. آپ لوگ پریشانی ضرورت ہی الگ ہے. دیکھیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہیں شاید آج خان صاحب رہا ہو جائے نا, مجھ جیسا نوجوان شاید سیاست سے دور ہی ہو جائے. اس ملک کے اندر جو سیاست کے اندر جو موجودہ سیٹ آتا ہے اس سے ہم بہت زیادہ متنفر ہیں. مجھے 5 اگست کے حوالے سے بتائیے گا, آپ لوگ تو اپنے اپنے ایریا میں نکلیں گے, ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور گھروں کو واپس چلے جائیں گے. جو ٹکٹ ہولڈرز لاہور پہنچ رہے ہیں 50 بندے کے ساتھ, وہ وہاں پہ بھی پہنچ کے ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور دوبارہ واپسی ہوگی ان کی. بس دیکھیں یہی ہے نا احتجاج ریکارڈ. ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کرنی, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا, ہم نے آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف پر امن جماعت, پھر یہ 1 دن کی تحریک رہے گی یا 2 دن کی تحریک رہے گی. اس تحریک کا آغاز کل سے ہو رہا ہے. یہ تحریک صرف کل احتجاج کر کے ہم نے ختم نہیں کر دینی. ہم نے کل بھی احتجاج کرنا ہے, ہماری 14 اگست کو بھی ہم نے ریلیاں نکالنی ہے پاکستان سے. 5 سے 14 اگست کے بیچ بریک آ جائے گا ایک. آپ کہتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر کے گھر چلے جائیں گے, 5 سے 14 اگست کے بیچ ایک بریک آ جائے گا نا, پھر 14 اگست کو دوبارہ آئیں گے احتجاج کرنے. آپ جو 2 دن پہلے یہاں پہ ہمارے بھائی آئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہاں 5 اگست کو ہم آپ کو سرپرائز بہت بڑا دینے جائیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں. حالانکہ میں نے اس وقت کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں دوبارہ بھی اس پہ پروگرام کروں گا کہ بہت کچھ ہوگا, سرپرائز ہوگا دوبارہ بیٹھیں گے. اور لیکن یہ کہنا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم ہلکا سے احتجاج کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. دیکھیے میں کوئی ویژن کلیئر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. سب کچھ کلیئر ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن سارا کچھ ہم میڈیا پہ آ کے یہاں نہیں بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پانی پٹیائی بھی ایسے یو ٹرن لیتے تھے, آپ بھی یو ٹرن دیکھیں, یو ٹرن تو وہ لیتے ہیں جو آپ کے سامنے جو این آر او کر کے کہتے 10 سال ہمیں کہتے رہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, پھر 5 سال کے بعد پاکستان میں آگے ایک یہ کہتے ہیں کبھی نہیں لیا. نہیں کیا لیا آپ مجھے بتائیں نا, کیا لیا کبھی نہیں لیا, کیا لیا بتائیں, سوال کر رہا ہوں. نہیں لیا نا. آپ مجھے بتائیں جو ہماری موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں پنجاب کی, آپ وہ کہتی تھی میرے پاس تو پاکستان میں 1 روپے کی جائیداد نہیں ہے, وہ باہر تو کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے. جب باہر سے نکلا تو پتا چلا یہ تو اربوں خربوں روپے پاکستان سے لوٹ کے لے گئے, اور آج نئی نسل ان کی آگے جو آ رہی ہے وہ بھی ہمیں لوٹنے کے لیے تیار ہے کہ ابھی نئے جو چہرے آ رہے ہیں ان کے وہ بھی لوٹیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کے غلام در غلام رہیں تو پھر پاکستانی قوم کی مرضی ہے. لیکن ہم پاکستانی قوم کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں جی ہوتے ہیں الحمدللہ. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے, اسی وجہ سے نشان آپ کا گیا تھا. دیکھیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے نشان کیوں گیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. آج بھی ہم اگر سب کچھ اوکے کی رپورٹ, انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر کبھی آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے وہ کبھی چینج ہوئے؟ بہت دفعہ چینج ہوئے.
کون انٹرا پارٹی الیکشن پریزیڈنٹ کون؟ دیکھیں ہمارے جب آج سے اگر آپ دیکھیں 2014 میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو عارف الوی صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ کے امیدوار تھے، اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے جنگی کیا نام ہے ان کا، امیدوار تھے نا، نہیں الیکشن لڑے تھے نا سر وہ، اور پرویز خٹک دونوں لڑے تھے، پرویز خٹک جنرل سیکرٹری بنے تھے، وہ جیت گئے تھے. تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر یہ جمہوری پارٹی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، میں آپ کو مثال دوں، میں ایک ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مطلب کم عمری میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کسی بندے کو اس طرح موقع دیا جا سکتا ہے؟ یہی تو نقصان ہو رہا ہے، میچورٹی نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے. کس طرح یہ طرف آئیں گے، کنکلوژن کی طرف آئیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے گا اولڈ آپ ایک شخص کو کہیں کہ آپ یہ ٹارگٹ کریں اور آپ یہ ٹارگٹ ہے تو کیا کریں گے؟ اور ایکسپیرینس ایک بندہ 30-35 سال کا، سر ان کے پاس ایکسپیرینس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے 2 نمبری کیسے کرنی ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے بنانا ہے. کسی بھی ادارے میں جائیں، انصاف کے اندر کسی بھی ادارے میں جائیں وہ آپ سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ماں سوائے پی ٹی آئی کے کہ آپ آ جائیں، آپ کا ان ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے. آغا صاحب بات سنیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایکسپیرینس مانگتی ہے، ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں ان کو، میں ان کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. نہیں میری بات سنیں، صرف پی ٹی آئی سے منسلک ہے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. وہ ایکسپیرینس لوگ لیتے ہیں نا، جب پہلے کسی پارٹی میں کام کر چکے ہوتے ہیں، عوام ان سے مطمئن بھی نہیں ہوتی، پھر دوبارہ دوسری پارٹی میں جب نیا چہرہ بن کے سامنے آتے ہیں. وہ اس کے بھی نیگیٹو آسپیکٹس ہیں، میں اس کو فیور نہیں کر رہا ہوں، بٹ اس وقت اس والے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ واحد پارٹی ہے یا واحد ادارہ جس کو اس ادارہ بھی کہہ رہے تھے پارٹی کو کہ جہاں ان ایکسپیرینس لوگ چل جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں آئے، آ جائے، بس آ جائے. میری سنیں نا، اب میں بتاتا ہوں اس پارٹی میں کیا ہوتا ہے. میں نے 2003 میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا، 2003 کی بات کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ 2018 یا 11 کے بعد آنے والوں میں سے ہوں. ایک لمبا سفر ہے، کچھ 10 ذمہ داریاں رہنے کے بعد آئی ایس ایف کے بعد میں یوتھ میں گیا ہوں، یوتھ کے بعد میں تو آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ نئے لوگ سنیں تو چانس نہیں دیتا. میں تو آپ کی بات میں نہیں بات تو سنیں نا سر، بات آپ نے سوال کیا، پوری جواب سنیں. کرتے کرتے آج ایسا ہوا کہ ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری بن گیا. وہ 1-2 دن میں نہیں آیا. میں کوئی سرمایہ دار نہیں، میں بتا رہا ہوں نا. دوسری پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ چانس دے کے اوپر لایا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ دوسری پارٹیوں کے اندر ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے، جس نے کرپشن صحیح کی ہے، جو کرپشن کے معاملات کو سمجھتا ہو. دوسری پارٹی میں ایکسپیرینس ایسا چاہیے کہ جو صحیح ہر کام میں 2 نمبری جانتا ہو، وہ آتے. عمران خان نے یہ سسٹم اس ملک سے ختم کیا ہے، اور آج پاکستان کی سیاست کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس پارٹی کو یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، 9 مئی کے بعد کون سا ظلم ہے تحریک انصاف کے ورکر کے اوپر نہیں ہوا؟ آج مجھے بتائیں لائن لگی ہوئی کون سا، آپ مجھے ایک بتائیں کون سے بندے پہ کرپشن کے کیس. کنکلوژن کی طرف آئیں گے آغا صاحب، صفدر صاحب کنکلوژن کی طرف آئیں گے. عمران خان سے ان کے بیٹوں کی بھی بات کروائی گئی، انہیں اخبار بھی مل رہا ہے، انہیں ٹی وی کی سہولت بھی مل رہی ہے، ساری چیزیں جو ان کا بیان سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. اور سزاؤں کے حوالے سے بھی جیسے جیسے 5 اگست قریب آ رہا ہے، اور 5 اگست کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سپیڈ سے 9 مئی کو اختتام کی طرف لے کے جائے گا. جتنے بھی کیس پینڈنگ میں تھے انہیں اختتام کی طرف لے کے جایا گیا، سزائیں تھی یا جنہوں نے بری ہونا تھا وہ سارا کنکلوژن کی طرف لایا گیا. اور اس کے بعد جو ایک کلیم کر رہی تھی پی ٹی آئی کہ عمران خان سے ان کے بیٹوں کی بات نہیں کروائی جا رہی، وہ کلیم بھی ختم ہو گیا. انہوں نے بات کی، پورا 1 گھنٹہ بات کی اپنے بیٹوں سے. اور اس کے علاوہ انہیں اخبار کی سہولت بھی ہے، انہیں ٹی وی بھی مل رہا ہے. اب جاننا یہ چاہیں گے کہ 5 اگست کو تحریک انصاف کس چیز کا کلیم لے کے جائے گی. اگر وہ سزا کاٹ رہے ہیں تو آف کورس وہاں عدالت سے ہی بری ہو سکتے ہیں، احتجاج میں تو وہ بری ہوں گے نہیں. جو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قائد کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ تو کسی صورت بھی سامنے نہیں آیا کہ کس اسٹیج پہ جا کے ظلم کیا جا رہا ہے، کون سا ظلم کیا جا رہا ہے. یا تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ ظلم ہمارے قائد کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم نکل رہے ہیں باہر، یا پھر بری کروانے کے لیے. شارٹ آپ کو بتاؤں، پچھلے سال 14 اگست کو میں نے اپنے علاقے میں کوٹلی ستیاں میں انتظامیہ کو کہا کہ ہم 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. مجھے اجازت نہیں ہے، میں مثال دے کے پھر اس طرف جاتا ہوں. مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں کہ میں اپنے ملک کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر احتجاج پاکستان سے اظہار یکجہتی کر سکوں. کیوں نہیں؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا جو آپ نے سوال کیا. اس کے بعد پاکستان میں واحد یہ تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ اس طریقے کی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے گھروں میں، آغا صاحب یہ تاریخ میں آپ نوٹ کر لیں، پہلی دفعہ ہوا
کہ ہم گھروں میں اپنا کوئی چھوٹا فیملی کا پروگرام نہیں کر سکتے. ہمارے گھروں کے اوپر دعوے بولے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں تنویر صاحب کے گھر بھی ایسے چھاپے لگتے تھے. سر چودھری تنویر صاحب تو یہی تو کمال ہے, یہی تو افسوس ہے. اس وقت بھی آپ لوگ یہی سب کچھ کرتے تھے, اب بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو رونا آ رہا ہے, تب اس کو رونا آ رہا تھا. افسوس تو اسی بات کا ہے نا. میں یہاں پہ یہی تو پیٹ رہا ہوں, اس بات کو رو رہا ہوں کہ اب جب آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں تو سارے انجوائے کرتے ہیں, جب ان کو بینیفٹ ملتے ہیں تو پھر وہ انجوائے کرتی ہیں. تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میری بات تو سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینیٹرز, ایم این ایز یا اوپر لیول کی قیادت تک تو سنا تھا, ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہو رہا, لیکن تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے والا ایک عام ورکر کسی محلے گلی میں رہتا ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, وہ اپنے گھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر کے اندر میرے ایک دوست ہے, ان کا سالانہ تھا. جب آپ نعرے لگائیں گے, مجھے بتائیں تو جب آپ نعرے لگائیں گے نا ملک و قوم کے خلاف, جب انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا, سر آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, کیسا پاکستانی ہے جو پاکستان کے خلاف نعرہ لگا؟ آخری بات سن لیں, پاکستانی ہے سر, انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو علیمہ آپا نے آگے ٹی وی پہ کہا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا, آج مجھ سے لکھوا لیں. پھر اگلے دن جب سب کچھ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا میں پاک فوج پہ. آغا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مار کے دکھانا پڑے گا کچھ کرنے کے لیے. آپ کی سوشل میڈیا کی جو ہائپ بنائی ہے کس نے بنائی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بنائی ہے, ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نے بنائی ہے. 2 دن تک ہم دیکھتے رہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلایا تھا, وہ دیکھ لیں کتنا ہے. اور پی ٹی آئی کے ورکر, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جو بھی محب وطن ہے اس نے کی ہے. آج بھی پی ٹی آئی آرمی کے خلاف ہے, پہلے ہم آرمی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ بہت بری بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آرمی کے خلاف ہو سکتے, ہم آرمی کے خلاف کیوں ہیں؟ ہمارا ملک موجود ہے, ہمارا یہ سسٹم موجود ہے. اگر یہ پاکستان آرمی نہ ہوتی تو اس وقت انڈیا ہمارے ساتھ وہی حال کرتا جو آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے. آغا صاحب میں یہ بتاؤں کہ آپ نے آرمی کی بات کی, جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی میں اس وقت کی بھی بات کر رہا ہوں, ہم نے انتظامیہ کو بارہا کہا کہ ہمیں ریلی نکالنے کی اجازت دیں. زندہ باد. میں کہتا ہوں, کیوں نہیں کہتا ہوں؟ بالکل کہیں نا بھائی, میں آپ کہیں نا میرے بھائی, میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک اس دادے کا پوتا ہوں جس نے 1971 کی جنگ لڑی. دادے نے تو سنے تو صحیح نا, سنے نا سنے, بات کرنی سن لینا. میں اپنا آپ کو بتاؤں, میرے نانا جی نے 71 کی جنگ لڑی, بنگلہ دیش میں گرفتار رہے, میرے دادا گرفتار رہے, میرے سسر گرفتار رہے. میں ایک شہید کا چچا زاد بھائی ہوں, ضمیر ستی شہید وانا کے اندر ہوتا ہے. میں فوج کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن فوج کے اندر وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں وہ اپنے حدود میں رہے گا, اپنا کام کریں. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد کون نہیں کہتا؟ جو پاکستانی ہو پاک فوج زندہ باد کہے گا, وہ کیسے نہیں کہے گا؟ ختم. صفدر صاحب, میرا آخری سوال آپ سے, کل جب آپ لوگ تحریک لے کے نکلیں گے تو کیا ایک ہی بیانیہ پہ نکل رہے ہوں گے کہ عمران خان کو رہا کیے جائے, یا مہنگائی کے خلاف جیسے چینی کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, ڈفرینٹ بیانیہ کے ساتھ آپ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں عوام کی بات بھی ہوگی, دونوں چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی کو 2 سال کمپلیٹ ہوں گے. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہوگا, اور پوری دنیا کی جو ہماری انٹرنیشنل میڈیا ہے, ہماری پاکستان کی میڈیا ہے, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کل کے پروگرام کو فوکس کریں. دیکھیں کہ تحریک انصاف سے محبت کرنے والے اب بھی الحمدللہ پہلے سے بڑھ کے زیادہ ہیں. دوسری بات, میں نے آپ کو مہنگائی کی جو بات کی ہے, مہنگائی یقین کریں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جو سرمایہ دار ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے مہنگائی سے, اس کو کیا لینا دینا ہے کہ پاکستان میں تحریک میں مہنگائی کے حوالے سے بالکل بات ہوگی. آٹا ہم بھی کہیں گے, آٹا جو آٹا مہنگا ہو تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے, اگر چینی اگر مہنگی ہے تو سمجھ لو وزیر اعلیٰ بھی چور ہے. اگر یہ جتنی چیزیں آج آپ بجلی کے بل دیکھیں, گیس کے بل دیکھیں, یہ بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ حکومت چور ہے. آپ کے خلاف جو بیانیہ تھا دوسری پارٹیوں کا 3 سال پہلے, وہ سچا ثابت ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیانیہ سچا ہو جائے گا. اس ٹائم پیٹرول تھا 150 روپے لیٹر, آج ہے 300 روپے لیٹر. آج پاکستان کی میڈیا کیوں نہیں بول رہی؟ آج پاکستان کی میڈیا کو بولنا چاہیے, آج پاکستان کی اینکرز کو بولنا چاہیے, آج پاکستان کے تجزیہ نگار کو بھی بولنا چاہیے نا, آج بولنا چاہیے نا, کیوں نہیں بول رہے نا؟ بولنا چاہیے. نہیں, جب قیادت سنبھالی تو اس ٹائم پیٹرول کتنا تھا, جب چھوڑی تھی تب پیٹرول کتنا تھا بتائیں نا. میں بتاتا ہوں, تقریباً 105-110 روپے کے لگ بھگ تھا. جب آپ نے قیادت سنبھالی تھی تب کتنا تھا؟ 110 روپے تھا. اور جب چھوڑی تھی 20 روپے بڑھا تھا. ابھی یار جانے دیں, 140 سے جانے دیں, 180 روپے سے نیچے آیا تھا, پھر اس کے بعد اوپر گیا, پھر نیچے. اچھا مجھے بتائیے جب عمران خان کی حکومت کی, اچھا آغا صاحب مجھے بتائیں, عمران خان صاحب کی حکومت کی تحریک انصاف کی کتنے روپے پیٹرول تھا؟ 180 روپے تھا. اگر 180 روپے ہو تو
آپ یقین کریں کسی سے ابھی بھی چیک کر لیں 150 روپے تھا, 148 روپے لیٹر تھا, چیک کر لیں اگر میں یہ غلط کر رہا ہوں. 148 روپے لیٹر تھا, فکس کر دیا تھا خان صاحب نے 148 پہ, یہ ابھی 6 ماہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہی ہماری میڈیا کا, میں ہم یہ اپنے جو تجزیہ نگار بھائی ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را عمران خان سے بغض نہ کریں, پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کے بارے میں سوچیں, پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کے غریب کی بات کریں, پاکستان کے مظلوم کی بات کریں. آپ پھر بغض عمران میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں اس حکومت کو. اور آج میں کہتا ہوں پاکستان کی میڈیا جتنا ڈیفینڈ کر رہی ہے اس ناکمی حکومت کو, خدا کی قسم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب پی ٹی آئی کے دور میں اگر کوئی بات ہوتی تو اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. آج پاکستان کی میڈیا کیوں نہیں بول رہی؟ بات یہ نہیں ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جو کہے خان نہیں تو پاکستان نہیں, آپ کہیں لعنت اس پہ. خان ہماری جان ہے, خان اس ملک کا لیڈر نہیں ہے, بھائی خان خان ہے, خان نہیں اس ملک کا, نہیں اس کا جواب سر مجھے بتائیں خان نہیں وہ لیڈر ہے جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا, خان نے شوکت خانم دیا, خان نے نمل یونیورسٹی دی, خان نے اس پاکستان کو عزت دی. آپ یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں صرف جانتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں اس کا جواب. بھائی خان میں خان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے, اور جو خان نہیں تو پاکستان نہیں, خان پاکستان ہے پاکستان خان ہے. نعرے لگائیں آپ کی پارٹی نے, آپ مجھے بتائیں نا کہاں لگایا؟ میں آپ کو فوٹیج دکھا دیں مجھے فوٹیج. اگر دکھا دی آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے, دکھائیں نا, آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے. میں کیوں چھوڑوں پی ٹی آئی؟ پاکستان چھوڑ دوں. خان نہیں تو پاکستان نہیں, اگر یہ نعرہ پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی کا بھی نعرہ ہے تو پھر آپ اس پہ لعنت بھیجیں گے یا پی ٹی آئی چھوڑیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان اور پاکستان دونوں لازم و مظلوم ہیں. آپ کی بات نہیں ہو رہی, خان پاکستان کا ہیرو ہے, خان پاکستان کو عزت کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. میں ثبوت دے رہا ہوں, میرے سوال کا جواب. آپ نے ثبوت تھوڑی دیر پہلے پیٹرول کا بھی دیا مجھے, میں دوں گا. آپ پیٹرول 180 کہہ رہے ہیں, خان کا دیا, میں کہتا ہوں 148 ہے. تو جواب آپ مجھے بتائیں میں کون سی بات مانوں؟ یہی ویژن ہے ان کا کہ صرف لڑائی کرنا ہے, صرف لڑائی کرنا ہے. وقت اتنا ہی تھا. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو پیٹرول کی قیمت 149 روپے تھی. اور ستی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پہ آئے, اپنا نظریہ پیش کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ سر. جاننا یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں کل کا سورج سیاسی کیا نیا رنگ لائے گا. کیا پی ٹی آئی اس دفعہ اپنی تحریک کو کامیاب کر پائے گی؟ جو نظریہ لے کے نکلے گی, جو بیانیہ لے کے نکلے گی, اسے کامیاب کر کے لوٹے گی؟ یہ سب کل کا سورج نکلے گا اور ہم بھی جانیں گے, آپ بھی جانیں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.